السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عزاداران ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض سلام و ادب. پرسمان حسینی کے عنوان سے ایک سوال کہ ہم تاریخ کے اندر جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان میں ایک نمایاں چہرہ عمر سعد ملعون کا ہے کہ عمر ابن سعد کون تھا، اس نے کربلا میں کیا کیا؟ جواب یہ ہے کہ عمر سعد لشکر یزید کا سپہ سالار تھا کربلا کی سرزمین پر. جب عبیداللہ ابن زیاد نے اس کو رئی کی پیشکش کی، حکمرانی کی، اس میں شرط یہ رکھی کہ آپ حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، اس کے معاوضے کے طور پر آپ کو رئی کی سرزمین دی جائے گی. یہ شخص لالچ میں آتا ہے، حالانکہ امام حسین کو جانتا تھا، اور 30,000 افراد کی قیادت میں کربلا میں حاضر ہوا. امام نے اس کے ساتھ بہت ساری نشستیں کی، بہت ساری گفتگویں ہیں امام کی مقتل کے اندر. اس کے ساتھ امام نے اس کو کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میرے مرتبے کو بھی جانتے ہیں، فرزند رسول ہونے کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ میرے قتل کے در پہ کیوں ہیں؟ آپ میرے ساتھ ملحق ہو جائیں اور یزید کے خلاف اعلان جہاد کریں، اعلان جنگ کریں. اس نے کہا کہ میرا گھر خراب ہوگا. امام نے کہا کہ میں اچھا گھر بنا کے دوں گا. اس نے کہا نہیں، میرے اموال لوٹے جائیں گے. امام نے کہا آپ کو اس سے اچھے اموال دوں گا. المختصر مختلف بہانے بنائے. آخر میں جب منکر ہوا تو امام نے فرمایا کہ آپ کو رئی کی سرزمین، رئی کی گندم نصیب نہیں ہوگی، یعنی تم بہت جلدی قتل کیے جاؤ گے، اس کا مطلب. تو اس نے کہا کہ اگر گندم نصیب نہ ہوئی تو ہم جو پہ گزارا کر لیں گے، لیکن پروردگار کی سنت یہ تھی کہ اس کو نہ رئی کی گندم نصیب ہوئی نہ رئی کی جو نصیب ہوئی. اور اس بدبخت نے کربلا کی عاشور کی صبح پہلا تیر خیام امام حسین کی طرف چلانے کے بعد کہا کہ اے لشکر گواہ رہنا، ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ امام حسین کے لشکر پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے لشکر سے یہ کہا تھا کہ اے لشکر خدا، حسین ابن علی کو قتل کر کے بہشت کی طرف جانے کے لیے راستہ ہموار کرو. اس لیے ہم شیعہ جو ہیں وہ زیارت عاشورہ میں اس پر لعنت بیچتے ہیں. لعن اللہ عمر ابن سعد ولعن اللہ شمرہ. پروردگار عالم ان کے عذاب میں اور اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.